أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود سليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحدت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور ایمان والے کی صفات بیان فرمائی کہ ایمان والے کون ہونے چاہیے. پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے بیان کیا گیا. ان کے معجزات جو اللہ نے دیے تھے وہ معجزات بیان کیے گئے. اس کے باوجود بھی اس قوم نے ماننے سے انکار کر دیا، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کرتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام یہ پہلے نبی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت بھی دی اور بادشاہت بھی دی. جب جالوت بادشاہ کو بنی اسرائیل کا مقابلہ جالوت بادشاہ سے ہو رہا تھا تو داؤد علیہ السلام چھوٹے بچے تھے جو جنگ میں شریک تھے. انہوں نے ہی پتھر کے ذریعے سے جالوت کو ہلاک کیا تھا. جب ہلاک کیا تو پھر ان کی بہادری کے چرچے ہوئے. آگے چل کر حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنایا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے نبوت دی اور زبور انہیں عطا فرمائی. اور یہ بعض اشکال یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں تمام خستہ حالت میں تھے، یعنی کم مالی اعتبار سے کمزور تھے. تو پھر ان کو یہ دونوں چیزیں کیسے نصیب ہوئیں؟ اللہ نے اپنے انبیاء کو جان بوجھ کر خستہ حالت میں رکھا ہے تاکہ امت کے اندر بھی دونوں طبقے موجود ہیں. خستہ حالت والا طبقہ بھی موجود ہے، مالدار طبقہ بھی موجود ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے، کیونکہ اکثر جن کے پاس مال ہوتا ہے ان کی عادتیں برداشت کے باہر ہوتی ہیں، اسی لیے اللہ نے انبیاء کو خستہ حالت لوگوں کو بتایا. اگر اللہ چاہتے تو ہر نبی کو بہت سارا مال دے سکتے تھے. جیسے نبی علیہ السلام کے متعلق فرمایا آپ اشارہ کریں، آپ کہیں تو احد کے پہاڑ کو سونا بنا کر آپ کے پیچھے چلا دیا جائے گا. تو اللہ نے جان بوجھ کر ایک امت کو سبق دینے کے لیے انبیاء کو ظاہری اعتبار سے خستہ حالت میں رکھا. مگر بہت سارے انبیاء اسی طریقے سے آئے. اب بتانا تھا کہ اللہ چاہے تو ملکیت بھی دے سکتے ہیں انبیاء کو. تو پھر بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا فرمائی اور نبوت بھی عطا فرمائی، بلکہ ایک کتاب بھی دی زبور نامی. پھر اس کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی اور بادشاہت بھی عطا فرمائی. اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے.
موسیٰ علیہ السلام کی ایک بات رہ گئی، جب انہوں نے بات کی اپنی قوم سے تو انہوں نے انکار کیا اس کا تذکرہ، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، انہوں نے صاف انکار کر دیا موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ماننے سے، اور اس بات کو انکار کر کے انفسہم ظلما، انہوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، علوا زیادتی کی۔ فانظر، اللہ نے کہا کہ دیکھیے، کیف کان عاقبۃ المفسدین، ہم فساد مچانے والوں کا کیا انجام کرتے ہیں، کیا حشر کرتے ہیں، پھر وہی عذابات ان پر آئے۔ یہاں سے داؤد علیہ السلام کا تذکرہ، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ وقال الحمد للہ الذی، اللہ نے ہر نبی کو علم عطا فرمایا، مگر یہ تخصیص کیوں ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے داؤد و سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا؟ اس لیے کہ ان دو انبیاء کو اللہ نے دیگر نبیوں کے مقابلے میں پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی تھیں، پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی تھی، اس لیے اس کا خاص کر کے ذکر ہو رہا ہے۔ وقال الحمد للہ الذی، ان دونوں نے کہا الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے زیبا ہیں، الذی فضلنا علی کثیر من عباد المؤمنین، جس نے فضیلت دی تمام اپنے بندوں میں جو ایمان والے ہیں۔ ان دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر نعمت کے ملنے پر انسان کو شکر بجا لانا چاہیے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو انسان شکر ادا کرتا ہے اللہ اضافہ کرتے، مزید اضافہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے شکر ادا کیا کہ اللہ نے یہ ہمیں نعمت عطا فرمائی اور فضیلت دی ہے تمام مومن بندوں پر۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور سلیمان علیہ السلام کو وارث بنایا داؤد علیہ السلام کا۔ یہاں وارث سے مراد علمی وراثت ہے، مال کی وراثت نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ اسی لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس کے بعد میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بنانے کے بعد میں ایک خادم کو بھیجا، جا کر یہ کہہ دو کہ جو ہمارے ابا کی ملکیت میں ایک جو باغ ہے، فلاں کھجور کا باغ ہے، وہ مجھے دے دیا جائے۔ اہل شیعہ اسی پر تبصرہ کرتے ہیں، اسی پر انہیں اشکال ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق کو مار کھایا نعوذ باللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو پھر جب جیسے وہ خادم آیا تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کیا اور ایک حدیث بیان کی، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے سنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوگی، بلکہ وہ تمام امت کے لیے ہدیہ ہے، تمام امت کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ جب اس حدیث کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو پھر وہ خاموش ہو گئیں، مگر اہل تشیع حضرت یہاں سے اشکال کرتے ہیں کہ پھر ہنگامہ ہوا، بات بڑی، دشمنی ہوئی، حالانکہ یہ ساری چیزیں من گھڑت ہیں اور بیکار ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث بھی ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، الانبیاء لم یورثوا دینار و درہما، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء جو ہیں وہ دینار اور درہم کے وارث نہیں بناتے ہیں، ورث العلم، وہ علم کے وارث بناتے ہیں، ان کی میراث صرف علم ہے، وہی ان کی میراث ہے۔ تو پھر یہاں بھی وہی مراد لیا گیا۔ اکثر مفسرین نے اس پر تفسیریں کیے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ میراث ہی مراد ہے، مگر تمام مفسرین نے ان بعض کا رد کیا اور کہا کہ انبیاء کی جو میراث ہے وہ صرف ان کا علم ہے۔ وقال، اور کہا، یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اے لوگو اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی ہیں، پرندوں کی بولیوں کا علم ہمیں دیا ہے، وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور بہت ساری چیزوں کا علم ہمیں دیا ہے، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، اور بلا شبہ یہ کھلا فضل ہے اللہ کی طرف سے، کھلی ہدایت ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمت ہے۔ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فهم یوزعون، تو حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کا مختصر تذکرہ کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ وحشر لسلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنودہ من الجن والانس، لشکروں کو جمع کیا۔ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ساری مخلوقات پر تقریباً تھی، ہوا پر بھی اللہ نے قدرت دی، پرندوں پر، انسانوں پر، جنات پر،
یہ واحد ایسے نبی ہیں ظاہری اعتبار سے، کیونکہ مقام و مرتبہ، علم و مقام، ساری چیزیں تو نبی علیہ السلام کو زیبا ہیں، مگر ان کے علاوہ جتنے انبیاء گزرے ان میں واحد نبی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات پر حکومت دی اور ان کی بولیاں سکھائیں۔ تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مخلوق کی بولی سن لیتے تھے، اور ایسی سماعت اللہ نے انہیں دی تھی کہ میلوں دور سے پرندہ کیا بول رہا ہے، کہیں چیختا ہے تو پھر اس کی بات کو سمجھ لیتے تھے، اور کچھ بھی ہو، جو بھی مخلوق ہو، اپنی زبان سے کوئی الفاظ نکالتی تو پھر یہ سمجھ لیتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام ان کا تخت بھی بڑا تھا، ہزاروں کے آدمی ان کے تخت پر سوار ہو کر چلا کرتے تھے، ہوا لے کر اڑتی تھی، 40,000 کرسیاں غالباً ان کے تخت پر لگی ہوئی ہوتی تھیں، اور بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ مہینوں سفر کرتے تھے تو بڑے بڑے دیگچیاں بھی اس تخت پر ہوتی اور کھانا بنتا رہتا اور یہ تخت چلتا رہتا، بڑی ان کی حکومت تھی۔ تو انہوں نے لشکر کو جمع کیا، کس کے؟ انسانوں کے، جنات کے اور پرندوں کے لشکر کو تیار کیا۔ فہم یوزعون، کہ کچھ انہیں نصیحت کریں یا کچھ کام تقسیم کرے۔ کہ جنات کے ذمے کیا ہوتا تھا؟ جنات کے ذمے دیکھ بھال ہوتی یا پھر سایہ کرنا ہوتا، سایہ تو پرندے کرتے، جنات کے ذمے اور دیگر کام ہوتے، انسانوں کے ذمے کھانا بنانا ہوتا، بہت ساری چیزیں ہوتی، تو تقسیم کرنے کے لیے انہوں نے جمع کیا۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب آئے علی واد النمل، چونٹیوں کی وادی میں، چونٹیوں کی وادی کی طرف۔ قالت نملتن، ایک چونٹی نے کہا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں داخل ہو جاؤ اپنے اپنے بلوں کے اندر، اپنے اپنے رہنے کی جگہ میں۔ اللہ نے چونٹی کی بڑی تعریف کی ہے، چونٹی کے اندر اللہ نے بڑی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ یہ عقل، پرندوں میں سب سے زیادہ عقل کبوتر کو ہے۔ حیات الحیوان کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ عقل مند اڑنے کے پرندوں میں کبوتر ہے، اور رینگنے والوں میں چونٹی ہے۔ یہ بڑے عقل مند یہ جانور ہیں۔ چونٹی کی عقل مند یہ ہے کہ جب اسے کوئی دانہ ملتا ہے تو وہ سردی اور گرمی کے لیے اسٹاک کرتی ہے زمین کے اندر، اور ایسی جگہ اسٹاک کرتی ہے کہ اگر پانی بھی آ جائے تو پھر پانی وہاں تک نہ پہنچ سکے، یہ عقل مندی اس کی ہے۔ تو پھر چونٹی نے کہا، اے میری قوم کی چونٹی ہو، داخل ہو جاؤ اپنے اپنی جگہ میں۔ یہ کیوں کہا اس نے؟ کہ اس نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، تو پھر گھوڑے بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، جب وہ یہاں سے نکلیں گے تو ہم چھوٹی مخلوق ہیں، تو پھر ہم پر ان کی نظر نہیں پڑے گی، جس کی وجہ سے ہم رون دی جائیں گی۔ لَيَحْتِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ، بے فکری ہوگی، لاشعوری میں وہ ہمیں کچل دیں گے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اس لیے تم داخل ہو جاؤ بلوں کے اندر۔ تو 3 میل پہلے، تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے 3 میل پہلے ان کا لشکر رکا ہوا تھا، تو اس نے 3 میل پہلے چونٹی نے محسوس کیا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، تو 3 میل دور سے ہی یہ آواز لگا رہی ہے اور اپنی قوم کی چونٹیوں کو یہ دعوت دے رہی کہ بلوں میں چلی جاؤ۔ تو پھر 3 میل پہلے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات کو سن لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تو ہوا میں اڑتا تھا، پھر یہ چونٹیوں کو کچلنے کی تو بات کہاں سے آتی ہی نہیں۔ تو تفسیر مظہری میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہو سکتا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام تخت پر نہیں بلکہ لشکر کے ساتھ میں سفر کرتے ہوں، اور بعض مفسرین نے یہ کہا کہ اتنا ان کا بڑا قافلہ تھا کہ بعض قافلہ تو تخت پر ہوتا اور بعض زمین کے ذریعے سے سفر کیا کرتا تھا۔ البتہ جو بھی ہو، تو پھر سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی بات کو سنا، اور چونٹی کے اندر یہ بات کا آنا کہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے ساری قوم کو دعوت دینا، اس میں ایک سبق ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے وہ اپنی رعایا کی فکر کرے کہ کس کو کیا تکلیف ہے، ایک بڑے کا حق ہوتا ہے۔ یہ چونٹی چونکہ ان کی سردار تھی، اس لیے اس نے سارے رعایا کی فکر کی اور ساری رعایا کو محفوظ کرایا۔ بڑے کا یہی کام ہوتا ہے، ایک جو ذمہ دار ہوتا ہے، چاہے گھر کا ہو، محلے کا ہو، مسجد کا، جو بھی ذمہ
ذمہ دار ہیں اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماتحت میں جتنے لوگ ہیں ان کے جان مال ایمان کی حفاظت کرے، یہی اس کا کام ہوتا ہے۔ فتبسم ضاحكا من قولها، تو سلیمان علیہ السلام نے جب سنا تو مسکرائے اس کی بات سے، وقال، اور کہا، ربی اے پروردگار، اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر بجا لاؤں، التی انعمت علی، جو تو نے مجھ پر انعام کیا ہے، یعنی جو چونٹی نے کہا میں نے سن لیا ہے، یا اللہ میں تیرا شکر بجا لانا چاہتا ہوں، تو مجھے توفیق دے تاکہ میں تیرا اس نعمت پر کہ تو نے مجھے پرندوں کی بولیاں سکھائی ہے میں تیرا شکر ادا کروں، وعلی والدی، اور اپنے والدین کا شکر ادا کروں، وان اعمل صالحا ترضاه، اور نیک کام کروں، وہ نیک کام جو جس سے تو راضی ہو جائے، جس سے تو راضی ہو جائے، وادخلنی برحمتک، اور میں داخل ہو جاؤں آپ کی رحمت میں، فی عبادک الصالحین، نیک بندوں کی طرح۔ وتفقد الطیر فقال ما لی لا اری الہدہد، اور جب نظر دوڑائی سلیمان علیہ السلام ہمیشہ نظر دوڑایا کرتے اپنے رعایا پر، خاص کر کے ان طبقے پر جو کمزور، ہدہد جو پرندہ ہے اس کی قوم کمزور اور بہت تھوڑی تھی، تو پھر سلیمان علیہ السلام اکثر اس برادری پر نظر رکھتے تھے جو کمزور ہوتے ہیں اور تھوڑے ہوتے ہیں، تاکہ زیادہ لوگ ان پر حملہ کر کے انہیں تکلیف نہ پہنچائیں، کیونکہ جب چلا جا رہا ہے تو بہت سارے پرندے اور بڑے بڑے تعداد ان کی پرندوں کی، چھوٹوں کو دیکھ کر کبھی ان پر حملہ نہ کر دے اور انہیں کمزور سمجھ کر ان سے فائدہ نہ اٹھائیں، اس لیے سلیمان علیہ السلام ہمیشہ نگرانی کیا کرتے تھے۔ جب ایک دفعہ دیکھا، ایک تو وجہ یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ ہدہد پرندے کو اللہ نے بڑی صلاحیت دی ہے کہ وہ زمین کے اوپر کے حصے سے زمین کے نیچے کہاں کہاں پانی ہے وہ معلوم کرتا ہے، وہ بتا دیتا تھا، تو پھر اس کے ذریعے سے سلیمان علیہ السلام کو کہیں اترنا تھا، کہیں ٹھہرنا تھا اور وہاں پانی کی ضرورت تھی، تو پھر پانی دیکھنے کا کام ہدہد پرندہ کیا کرتا۔ جب نظر دوڑائی تو اس قوم کا سردار یعنی ہدہد جو سردار تھا اپنی قوم کا وہ نظر نہیں آیا، بعض کہتے ہیں کہ صرف ایک پرندہ تھا وہ نظر نہیں آیا، کیوں؟ اس لیے کہ پانی دیکھے، اگر پانی کا پتہ چل جاتا پھر سلیمان علیہ السلام جنات کو بول کر وہاں سے پانی نکالنے کا کام لیتے تھے، تو جب نظر نہیں آیا پرندہ، ہدہد پرندہ نظر نہیں آیا، ام کان من الغائبین، تو پوچھا کہ کیا ہوا کہ پرندہ یہ نظر نہیں ہے، ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے، یا یہ یہاں سے غائب ہو گیا یا چلا گیا، کیا ہوا، اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہوا کیا، پوچھا۔ جب نظر نہیں آیا تو کہا لو عذبنہ عذابا شدیدا، میں اسے سزا دوں گا، سخت سزا دوں گا، او لأذبحنہ، یا اسے ذبح کر دوں گا، میں بادشاہ ہوں، میری رعایا سے بغیر اجازت کے نکلا ہے تو پھر اسے سزا تو دی جائے گی۔ او لیاتین، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچہ جب گھر سے نکلے تو والدین کو بتا کر نکلے، گھر کا فرد بھی نکلے تو جو گھر کا ذمہ دار ہے اسے بتا کر نکلے، کیوں؟ اس لیے کہ جو ذمہ دار ہوتا ہے اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، جب اس کا کوئی فرد، ان کے ماتحتی کا کوئی فرد باہر نکلتا ہے تو اسے فکر لاحق ہوتی ہے اس کے واپسی تک کی، تو پھر اللہ اس فکر کی بنیاد پر جانے والے کی حفاظت کر لیتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا لأذبحنہ، یا تو میں اسے ذبح کروں گا، او لیاتینی بسلطان مبین، یا وہ اپنا غیر حاضری کا عذر پیش کریں کہ وہ کیوں نہیں آیا، جیسے کلاسوں میں پوچھتے ہیں استاد، ٹیچر پوچھتے ہیں کہ فلاں بچہ کیوں نہیں آیا، اس کو کل آنے تو سزا ملے گی، یا تو پھر کوئی عذر لیو لیٹر ہونا چاہیے اس کے پاس میں کہ میں کیوں نہیں آیا تھا، تو پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا کوئی واضح دلیل اس کے پاس ہونی چاہیے، عذر ہونا چاہیے واضح۔ فمكث غير بعيد فقال احطت بما لم تحط به جئتك من سبأ بنبأ يقين، تھوڑی ہی دیر کے بعد میں، زیادہ دیر نہیں کی، ہدہد نے کہا فقال احطت بما لم تحط به، ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں ہے، ایک ایسی خبر میں لایا ہوں جو آپ کے علم نہیں ہے، وجئتک من سبأ بنبأ یقین، ایک قوم کی خبر لایا ہوں، قوم سبا کی میں خبر لایا ہوں، اور یہ خبر یقینی ہے۔ کیا خبر تھی؟ انی وجدت امراتن، میں نے ایک عورت کو پایا، تملکہم، جو ملکہ ہے، حکومت کرتی ہے، وہ اوتیت من کل شیء، اور اللہ نے اسے ہر چیز عطا فرمائی ہے، جیسے سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا، اس کا بھی ملکہ سبا کا بڑا بہترین تخت تھا، یہ ملکہ سبا جن زادی ہے،
ملک سبا جن زادی ان کا باپ جن تھا، بعض کہتے ہیں کہ ان کی ماں جن تھی، الغرض جیسا بھی ہو یہ جن زادی تھی، من سبع یقین، اور یہ حکومت کیا کرتی تھی۔ اب یہ سوال، یہ مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کیا انسان جنات سے شادی کر سکتا ہے؟ تو بہت سارے مفسرین نے اور فقہاء نے اس پر بات کی ہے، بعض اجازت دیتے ہیں کہ کر سکتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے خطبات میں بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک جگہ گئے ہوئے تھے، اس آدمی کے 12 بچے تھے، اور جا کر بیٹھے بات چیت ہوئی تو باپ نے کہا بچوں سے کہ دسترخوان لگاؤ، تو حضرت دیکھ رہے ہیں کہ کوئی موجود ہی نہیں ہے، اور دسترخوان لگانے کہا جا رہا ہے تو دسترخوان لگ رہا ہے، پلیٹیں جڑ رہی ہیں، تو حضرت نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے اور یہ کام ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جنیا سے نکاح کیا ہے اور اس سے میری 12 اولاد ہیں، وہ دکھتی نہیں ہیں، اور 3 بچے اور بھی ہیں جو مجھ پر گئے وہ دکھتے ہیں۔ تو اور بعض نے اجازت دی ہے، بعض نے کہا کہ وہ جنس الگ ہے، آگ سے اگر کھیلنے کا شوق ہے تو پھر نکاح کرو، اگر آگ سے کھیلنے کا شوق نہیں ہے تو پھر نہ کرو۔ الغرض بعض علماء احناف جو خصوصی اعتبار سے اس بات پر کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچانا یہ حرام ہے، سخت حرام ہے، اس لیے اجازت نہیں ہے۔ مگر ہاں بعض علماء کے نزدیک جائز ہے، تقریباً علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی یہ جائز ہے، جنیا سے نکاح کر سکتے ہیں، مگر اکثر و بیشتر علماء اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو پھر یہ جن زادی تھی، تو انہوں نے اس کی ان کی بڑی حکومت تھی، بڑا تخت تھا ان کا، ایسا تخت جو اس سے پہلے دنیا نے نہیں دیکھا تھا، ایسا ان کا زبردست تخت تھا۔ انی وجدت امرأۃ تملک وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم، بہت بڑا ان کا تخت تھا۔ وجدتها وقومها یسجدون للشمس، میں نے پایا کہ وہ جو قوم ہے وہ سجدہ کرتی ہے سورج کو سجدہ کرتی ہے، سورج کو سجدہ کرتی ہے من دون اللہ کے علاوہ، اور ستاروں کو مانتی ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، پرندہ بول رہا ہے کہ شیطان نے ان کو اس برائی کو مزین کر کے ان کے سامنے رکھا ہے۔ آج بھی جو لوگ ارتداد پر قائم ہیں، منافقت پر، گناہوں پر قائم ہیں، ان کے گناہ، ان کا ارتداد ان کے سامنے اچھا کر کے پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ اچھا ہی کام ہے۔ ایک انسان کو پتہ اگر ہو جائے کہ واقعی گناہ ہے تو نافرمان بھی نہیں کرے گا، مگر چونکہ اس چیز کو مزین کر کے سنوار کے پیش کیا جاتا ہے کہ اچھا ہے چلو کر لو ایک مرتبہ، وہ کام شیطان کرتا ہے۔ تو پھر وہی پرندہ کہہ رہا ہے کہ ان کے اس عمل کو شیطان نے مزین کر کے ان کے سامنے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، مزین کر کے پیش کیا ہے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، تو اس راہ سے، سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، وہ ہدایت انہیں نہیں ملی ہے، وہ ہدایت سے دور ہیں۔ اللہ يسجدوا للہ الذی، کیا اللہ کو سجدہ نہیں کرنا ہے؟ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، وہ جو نکالتا ہے زمین و آسمان سے بہت ساری چیزوں کو، ویعلم ما تخفون، اور جانتا ہے جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں، وما تعلنون، اور جو کرتے ہیں تمام چیزیں۔ یہ پرندہ کہہ رہا ہے اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم، اللہ کی ذات وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے، اس کے تمام حضرات یہ کہ سجدہ کر لیں۔ تو پھر پرندے نے خبر دی، اس کے بعد میں آگے اور آ رہا ہے کہ پھر سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات کو سن کر کہا کہ میں، اگر تو سچا ہے تو میں تجھے آزماؤں گا۔ اس کے اندر ایک نقطہ علماء نے بیان کیا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام کو غصہ آیا اور انہوں نے نہیں پایا، بغیر اجازت کے غائب پایا، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں عذاب دوں گا یا تو ذبح کروں گا۔ اگر وہ کھلی نشانی لے کر آتا ہے، ایک عذر لے کر آتا ہے، تو پھر سوچا جائے گا۔ اس سے علماء نقطہ یہ نکالتے ہیں کہ ہر انسان کو اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ شوہر بیوی کو موقع دے کہ وہ صفائی پیش کرے، کسی غلطی پر بیوی شوہر کو موقع دے کہ وہ اپنی صفائی پیش کرے، ہر بڑا چھوٹے کو موقع دے، چاہے جتنا بھی غصہ ہو، چاہے یہ دیکھے کہ میرے سامنے غلط ہوا ہے، تب بھی اسے موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنی صفائی پیش کر سکے۔ اگرچہ وہ صفائی غلط پیش کر رہا ہے وہ اور بات ہے، مگر موقع دینا چاہیے، کیونکہ انسان بعض دفعہ جو دیکھتا وہ ہوتا نہیں، جو سنتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، اس لیے ہر ایک کو موقع دینا چاہیے۔ تو سلیمان علیہ السلام کو
حدود پرندے نے یہی کہا کہ آپ غصے میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھیں جس کی وجہ سے آپ کو جواب دینا پڑے اللہ کے سامنے. یہ بات مفسرین کرام نے لکھی ہے. اس لیے مجھے موقع دیجئے. تو پھر سلیمان علیہ السلام نے موقع دے دیا, جس کی وجہ سے ایک بڑی قوم ہدایت پر آنے کا ذریعہ بنی. اگر ہم اپنے چھوٹوں کو یا بڑوں کو یا برائیوں کو ایک صفائی کا موقع دیں گے, ہو سکتا ہے کہ اس سے ہمیں ایک اچھی خبر ملے یا ایک اچھی تعلیم ملے. اس لیے ہر انسان کو اس کی فکر کرنی چاہیے. اس میں 2-3 باتیں قابل غور ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف خاص توجہ عطا فرمائی ہے. وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مال اور دولت دینے پر قادر ہیں. وہ جب چاہے جسے چاہے دے سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ فلاں کو نہیں دیں گے اور فلاں کو دیں گے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جسے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ دے سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس رکوع کے اندر خصوصی اعتبار سے اکرام کے متعلق ذکر کیا گیا ہے کہ اپنے چھوٹوں پر اکرام کرتے ہوئے انہیں اپنی بات رکھنے کا پورا موقع دیا جائے, کیونکہ اگر موقع نہیں دیں گے تو ہم زیادتی کرنے والوں میں شمار ہو جائیں گے. اور ایک چونٹی کا تذکرہ کر کے یہ کہا گیا کہ ہر بڑا اپنے چھوٹے کی خبر گیری کرے. وہ کیا کرتا ہے, کہاں جاتا ہے, کس سے ملتا ہے, کس سے جلتا ہے. اگر ہر بڑا ہی فکر کرنے لگے تو پھر نافرمان لوگ بننا بند ہو جائیں گے, کیونکہ ہر ایک اپنے اپنے رعایا کو اپنے اپنے جو مادیات ہے ان کے اوپر نظر رکھے گا. ظاہر سی بات ہے. تو پھر وہ غلط کاموں میں پڑ ہی نہیں سکیں گے. جب غلط کاموں میں نہیں پڑے تو پھر برائی کا خاتمہ خود بخود ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.